آپ کو پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں جی سر جو دنیا میں پہلی بار وزیر اعظم یعنی کہ پرائم منسٹر بنا تھا وہ کس وجہ سے بنا تھا؟ کس وجہ سے سر؟ اس وجہ سے بنا تھا کہ بادشاہ کو انگریزی نہیں آتی تھی اور کس ملک کے بادشاہ کو انگریزی نہیں آتی تھی؟ برطانیہ کے بادشاہ کو۔ سر وہ کیا سرگودے سے گیا تھا؟ وہ جرمنی سے آیا تھا۔ کوئین این کے بعد جو ہے وہ جارج اول جو تھا، کنگ جارج فرسٹ جو تھا، اس کو انگریزی نہیں آتی تھی کیونکہ وہ جرمنی سے آیا تھا۔ تو رابرٹ والپول ایک پولیٹیشین تھا، سیاستدان تھا باقاعدہ، وہ بادشاہ کی قربت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ غالباً 1714 کی بات ہے۔ بہت پرانی تو وہ اتنا وہ کلوز ہوتا بادشاہ کے اتنا یعنی وہ قریب ہو گیا، اس کی ناک کا بال بن گیا کہ بالآخر 1721 تک وہ پورے برطانیہ کا ایک طرح سے وزیر اعظم بن گیا تھا کیونکہ تمام وزارتیں اس کے ماتحت آ گئی تھیں، کیونکہ وزیر خزانہ سے لے کے ہاؤس آف کامنز کی سربراہی تک سب کچھ اس کی مٹھی میں آ گیا تھا، تو وہ وزیر اعظم بن گیا تھا۔ اچھا ایک اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات بتاؤں آپ کو کہ اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو جو پرائم منسٹر تھا لفظ یہ کوئی عہدے کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا۔ پرائم منسٹر ایک طرح سے گالی کے طور پہ یا طنز کے طور پہ یعنی ڈیروگیٹری لفظ تھا، یہ تضحیک امیز لفظ تھا۔ یہ کہا جاتا تھا کہ جو بادشاہ کے بہت زیادہ یعنی خوشامد کرتا ہے نا وہ پرائم منسٹر ہے۔ جیسے آج کل کنگز پارٹی ہے، لیکن اب تو کنگز پارٹی ہونا کوئی تانے کی بات نہیں سمجھی جاتی نا، لیکن اگر جو باعزت جمہوری معاشرے ہیں وہاں پہ بہرحال کنگز پارٹی کا نمائندہ ہونا جو ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں تصور کی جاتی۔ لیکن ایک وقت تھا جس دور کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی یہ تانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا کہ پرائم منسٹر ہے یعنی بادشاہ، یعنی اصل جو قوتیں ہیں ان کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے یہ بندہ۔ جیسے غالب صاحب نے کہا تھا نا، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا۔ واہ جی واہ یار، آج تو کمال ہی کر دیا آپ نے۔ سر جی آپ سے پڑھا ہے، آپ تو شرمندہ کر رہے ہیں۔ سر آپ نے مجھے ایک دفعہ بھی ایسا کچھ نہیں پڑھایا۔ تو ہمیں تو 3 مہینے سے کچھ نہیں پڑھایا، اور مجھے بھی لگ رہا 3 مہینے تک انہوں نے مجھے بھی کچھ نہیں پڑھانا۔